بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سارے موضوعات پہ بات ہو رہی تھی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کراچی سمیت پورے سندھ کے شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی سندھ حکومت تیسری بار صاحب اقتدار ہے. ٹھیک ہے, یہاں کی عوام ان کو مینڈیٹ دیتی ہے, لیکن کتنا ڈیلیور کر پائی ہے سندھ حکومت, وہ بھی ہم بات کریں گے. اور وفاق کیا دے رہا ہے سندھ کو, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لالا صاحب آگے بڑھتے ہیں. کراچی کو ٹرانسپورٹ دینے میں آپ ناکام ہیں. مختلف ادوار میں بہت ساری اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, 500 بسیں, 200 بسیں. یہ کراچی کو کیوں, یہ بھی آپ پہ الزامات ہیں کہ کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ دے دیں, تیسرا ٹرین اوور ہے آپ کا. دیکھو کراچی جو اپنے ٹرانسپورٹ کی ایشو پہ بات کیا اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے منسٹر جو ہے لگا ہوا ہے, اس پہ کام ہو رہے ہیں اور اس کی ریزلٹ آپ کو سامنے آ جائے گا. دوسری نمبر پہ آپ کراچی کی سوتیلا کی بات کر رہے ہیں. کراچی ہر وقت جو ہے ایم کیو ایم کی ہاتھ میں ہوتا تھا. کراچی میں جو یہ روتے تھے, ابھی اس پہ ہم نے کام کیا. ٹوٹل کراچی میں 35 پارکنگ جو ہے وہ قانونی تھے, باقی پیسے جا رہے تھے. کس کی جیب میں جا رہے تھے؟ سٹی گورنمنٹ. سٹی گورنمنٹ, ان کی جو ہے پارٹنروں کے پاس. جو پہلے عمران خان کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں, آج انہی کے سر پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. آپ اس کی ریکارڈ چیک کرو. پیٹرول پمپ سالانہ 18,000 روپے پہ دیا ہوا تھا. اس ظالموں نے, اس کو مشرف نے ایسے مضبوط کیا. کیا کیا ہے جو ان پہ ہم نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے اس وقت میں ٹوٹل 14,000 ٹیکسز آ رہے تھے. 14,000 ٹوٹل مختلف دکانوں سے اور ان چیزوں سے, اور وہ بنتا ہے 1,35,000 یا 1,40,000 جو ہے پچھلے مہینے میں ریکور کر دیا ہے ایڈمنسٹریٹر نے. ان پہ چیزیں کام ہو رہا ہے. اور اس وقت میں کراچی جو ہے, کراچی جو ان کو پیسے مل رہے تھے وہ کہاں جا رہے تھے, کدھر جا رہے تھے, ہر وقت جو یہ رو رہے تھے. آج میں کہتا ہوں جو وسیم اکرم پہ, وسیم اختر پہ جو الزامات ہے, جو نیب ہے, آج اس کا ایک کیس نہیں کھل رہا. آج اس نیب کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے, یہ ان سے پوچھو تو صحیح. پیپلز پارٹی کا ہوتا تو پتہ نہیں کب اس کا احتساب ہو جاتا. ٹھیک ہے لالا صاحب, ٹرانسپورٹ کب پبلک کو, کب وہ آپ 70 کی دہائی کی بسیں چل رہی ہیں شہر قائد میں, حکومت کی جانب سے بہت ساری, دیکھیں آپ لاہور آپ چلے جائیں, پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کیا, آپ بھی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کب آئے گی؟ کوئی 200-500 گاڑیاں اس غریب عوام کو ملیں گی آپ کی طرف سے؟ دیکھو جو وفاق ہے, وفاق کی طرف سے جو آپ کے سامنے جو سارے چیزیں ان کی ڈیلے ہے. باقی سندھ گورنمنٹ اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آ جائے گا 5-6 مہینے میں, 8 مہینے کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں سامنے جائیں. کتنی گاڑیاں آئیں گی اس وقت میں بڑی تعداد پہ پورا کراچی کو کور کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے, تو تقریباً 5-6 مہینے میں آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے سربلند صاحب, آپ ہی وفاق میں بڑے بھائی ہیں, آپ ہی سندھ کا ساتھ دے دیں, کم از کم ایک ٹرانسپورٹ کا پیکج تو کراچی اور بالکل ہم ہی تو دے رہے ہیں نا. یہ ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے بسیز تو چھوڑ دو, یہ تو جو بسیز ہیں ان کو بھی کھڑے کرنے کے چکر میں ہیں. چونکہ سڑکیں خراب ہیں, یہ پرانی بسیں بھی چل رہی ہیں, بڑی مشکلوں سے چل رہی ہیں, رو کے چل رہی ہیں. تو ہم گرین بس کے اوپر سڑکوں کی تزئین و آرائش میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سر, آپ اگر کراچی سٹی تقریباً دنیا میں سب سے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے. آپ اگر مضافاتی علاقوں میں جائیں گے, آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ جائیں گے, ملیر ضلع میں جائیں گے, تو آپ کو سینٹرل کے کچھ ٹاؤنز میں جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ یہ جو شہر کا سٹی کا سینٹرل علاقہ ہے اس کو نہ دیکھیں. کچروں کے ڈھیر کے اوپر میں آپ کو لے جاؤں گا, کھنڈرات بنی ہوئی سڑکوں کے پاس میں آپ کو لے کے جاؤں گا, جو پچھلے 15 سال سے التوا کا شکار ہاسپٹلز ہیں, وہاں لے کے جاؤں گا. آپ وفاق ہیں, آپ ہاتھ بٹا دیں. ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہم ہی تو ہاتھ بٹا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے اس وقت 40 سے زائد احساس پروگرام کے سینٹر بنا دیے. 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل کے اندر ادارے ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. آپ ایون اگر ہم سویگیس کے نئے پروجیکٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کی NOC بھی ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد ان سے لینی ہے, جو یہ دے نہیں رہے. اس کے علاوہ اگر ہم پیسے لے کر آتے ہیں واٹر بورڈ کے لیے, میں آپ چاہوں گا کہ کریں کہ آپ کو کیا کس چیز کی NOC نہیں مل رہی. ROW کہلاتا ہے, وہ
سوئی گیس جب لائن ڈالتی ہے نا تو وہ جس صوبے میں لائن ڈالتی ہے اس سے پرمیشن لیتی ہے. مطلب ایک عوامی پروجیکٹ ہے اور سندھ حکومت اس کو دینا نہیں چاہ رہی ہے, اور یہ آن ریکارڈ ہے. میں اس کا بھی آپ کو خلاصہ بھی کر دوں کہ جب یہ سردی نومبر میں شروع ہوئی تو ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا سوئٹزرلینڈ ایم ڈی کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس 2 پروجیکٹ ہیں بہت بڑے 36 قطر پائپ لائن کے سوئی گیس کی لائن کے, وہ التوا کا شکار ہے. پچھلے 2 سال سے ہم ان سے NOC مانگ رہے, یہ دے نہیں رہے. پھر بتا رہا ہوں نا میں, پھر ہمارے ایم پی ایس کا ڈیلیگیشن فردوس شمیم نقوی صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ گئے سی ایم ہاؤس کے سامنے. یہ ریکارڈ پر ہے, آپ فوٹیج اٹھا کے دے سکتے ہیں, میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں. ناصر شاہ صاحب باہر آئے سی ایم ہاؤس سے, انہوں نے 2 میں سے 1 لیا اور اس کو پرمیشن بھی دے دی. 2 میں سے 1 ابھی بھی التوا کا شکار ہے. چونکہ وفاق کے پاس جس حکومت جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں, ہماری چونکہ پرفارمنس اور لوگ ہم سے خوش ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ہم رونا روئے 18ویں ترمیم کے بعد اگر مارکیٹوں کے اندر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا قصوروار تو ہم نہیں ہے نا. اس کے 18ویں ترمیم کے بعد قصور, آپ بری زماں بھی نہیں ہیں. میں بری زماں تو نہیں ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن 100% ہم قصوروار اس لیے نہیں ہے کہ جو ڈی سیز ہیں, جو کمشنر ہیں, دودھ کی قیمتیں کون طے کرتا ہے, سبزی دالیں کی قیمتیں کون طے کرتا ہے, آپ کے ڈی سیز ہیں, یہ جو گوشت کی قیمتیں کون طے کرتا ہے, ہاتھ کیوں نہیں بٹا رہے وفاقہ کے عوام تک سمجھ جائے, کیوں ہاتھ نہیں بٹا رہی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. میں سرولنس آپ کی باتوں پہ حیران ہو جاؤں گا, اتنی معصوم بن جاتا ہے. اس کی معصومیت کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ان کو 100 قتل بھی معاف آتی ہے. KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے. ان سے یہ پوچھو تو صحیح, وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا وہاں پر چینی 15 روپے ہے, کیا سندھ میں 50 روپے ہے؟ ایسا ہی ہے. یہ تو بتایا تو صحیح. مہنگائی تو سب سے زیادہ لوگ KPK میں رو رہے, پنجاب میں رو رہے, بلوچستان میں رو رہے. اب ان سے یہ کون پوچھے؟ اب یہ روڈوں کی بات کرے, اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کون سا روڈ وفاق کی ہے, کون سی روڈ سندھ گورنمنٹ کی ہے, یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. یہ بتائے, یہ وفاق کی 2 روڈوں کی یہ نام تو بتائے, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے میری روڈ کون سی ہے. بھائی آپ اپنی چیزوں کو تو ٹھیک کرو, جو سندھ گورنمنٹ کی پیسے ہے وہ تو دے دو. 2 دفعہ عمران خان آیا یہاں کراچی میں, بڑے بڑے اعلانات کیا, اس اعلانات کے بعد کیا وہ پیسے دے دیا؟ 1 روپیہ نہیں دیا. اب ان کو کون ان کو یاد دلائے, اس پہ بحث کرے تو ان کے گالی کے سوا تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. باقی رہی ہے آپ کسی چیز کی NOC مانگتا ہے تو اس کی بھی پراپر طریقہ کار ہے, اس کی بھی چالان ہے. آپ کسی چیز کی NOC مانگتا ہے, کوئی بھی کٹنگ مانگتا ہے تو اس کی بھی پیسے تو جمع ہوگا. آپ اس کی پیسے تو دو. آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے اور الٹا یہاں پر چیزوں کی توڑ پھوڑ کرے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ لائے سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں دے گا؟ سندھ گورنمنٹ تو وہ چاہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ تھوڑی سندھ کو دیکھتا ہے, یہ تو پاکستان کی بات کرتا ہے, یہ تو 22 کروڑ عوام کی بات کرتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو یہ بات کرے. اس وقت میں مہنگائی کی جو صورتحال یہ ثابت کرے کیا کہ KPK اور پنجاب میں لوگ تو زیادہ خودکشیاں کر رہی ہیں. جو پرسنل جو اختلافات ہیں, نہیں پرسنل اختلاف نہیں ہے, ہم بات کر رہے 22 کروڑ عوام کی, اور یہ بات حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے. جن نے انکوائری کیا ہے سیکرٹری سندھ گورنمنٹ کا نہیں تھا, وفاق کا تھا, اس نے یہ چیزوں کی نشاندہی کیا ہے. جو چینی چور میں, دوائی میں, یہ ساری چیزوں میں عمران خان کو کہا آپ کی لوگ, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی تمام صوبے تو ان کے پاس ہی ہیں, سندھ میں آپ ہیں, صرف ہم دودھ کو لے لیتے ہیں. رمضان المبارک میں ایک گورنمنٹ کا ایک نرخ طے ہوتا ہے کہ جی دودھ 110 روپے کلو ہے, 105 روپے ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری جو ایک پرائز ہیں اس پہ تو کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا, تو آپ پرائز کنٹرول کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا. آپ رمضان کی اخبارات اٹھاؤ, آپ رمضان کی جو ہے میڈیا کی جو ہے کلپ اٹھاؤ. کراچی میں, حیدرآباد میں مکمل ہر سال میں ایک کمیٹی بنتی ہے, جس میں کسی کمیٹی میں سعید غنی ہوتا ہے, ایک کمیٹی میں وقار میدی ہوتا ہے, ایک کمیٹی میں ہماری مرتضیٰ, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, آپ دکانداروں کو گرفتار بھی کرتے ہیں. باقاعدہ CM صاحب کمیٹیاں بناتی ہے, اور پورا رمضان میں وہ صبح سے لے کر آخر, کبھی کبھار اس کمیٹی میں کبھی کبھی ہم بھی اپنی ضلع میں ساتھ وزٹ ہے. ہماری جو افطاری تھی وہ بھی روڈوں پہ ہو جاتے تھے. اس وقت میں آپ
لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جرمانہ کر سکتے ہیں، آپ ہر دکان پہ بندوق کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہماری مسلمانوں میں یہ بہت کمزوری ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ بہت ساری ممالک میں لوگ چیزیں جو ہے وہ رمضان میں سستے کرتے ہیں، اور یہاں پر اور بھی ساتھ ساتھ ہر چیز کی جو یہاں پیداوار ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہوتا ہے۔ جب ڈبل کی ضرورت ہوتا ہے تو وہاں بلیک میں بکتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ہے، لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا ہے، اور اس پہ گرفتاری نہیں ہوتا ہے، جرمانہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی لوگوں کو آپ چلیں جیل میں میں ڈالیں؟ پوچھ لیتا ہوں سر، تیسری بار مطلب یہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا آپ لوگوں کی طرف سے، پاکستان تیسری بار پیٹرول کے پرائس مہنگے ہوئے ان ایک مہینے میں 31 دنوں میں۔ وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی تک چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ بوتل میں قید نہیں ہو رہا، آپ پکڑ دھکڑ بھی کر رہے ہیں، لالا کی سب بات چیزیں کا کر رہے ہیں۔ لالا کی بات کا جواب دے دوں کہ اور میں ایک ہی ان سے عرض کر رہا ہوں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے عمران خان اس پہ کمیٹی نہیں بنائے مہنگائی پہ، وہ مزید مہنگا نایاب ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات، جس چیز پہ اس نے کمیٹی بنائے، دوائی پہ بنائے وہ نایاب ہو گیا، چینی پہ بنائے نایاب ہو گیا، اور مزید مہنگا ہو گیا۔ صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں۔ معصومانہ سوال آپ نے کیے، 3 جوابات میں دوں گا۔ نمبر 1 کمپلیٹ، چلیں میں آپ نمبر 1 بات ایسی ہے میرے دوست کے اربوں روپے کے آٹا جو ہے، گندم جو ہے، ان کے چوہے کھا جاتے ہیں سندھ میں، اتنے بڑے بڑے چوہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، غلط بات میں بتا رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہاں میں بتا رہا ہوں، دیکھو میری بات، یہ ہم نہیں آن کہہ دا رہے، ریکارڈ بات ہو رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، ہم نے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کی وزراء مشیر ان کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے۔ ان کے سارے کلپے میں آپ کو بھیجوں گا، آپ بالکل چلوانا، بھائی کو بھی دکھانا، اس کو بھی بھیجنا تاکہ ان کو نہیں، آپ ایک کا نام لو، ایک کا نام لو، ایک منٹ چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نام لے رہا ہوں، چلا جائے گا، میری بات سنو، عوام کو چھوڑ کے نام لے، نام کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں پوری آپ کو رپورٹ ٹی وی میں آپ ایک کام کریں، کنٹینر کی میں بھیجتا ہوں نا، مجھے لالا رحیم آپ نے بات کی، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھو پیٹرول پرائز بڑھی، دیکھو آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول پرائز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ہم نہیں بڑھانا چاہتے، چونکہ جب ڈالر مارکیٹ یہاں سے ڈالر کی اگر پوزیشن مستحکم ہوتی ہے، روپے کی قدر گرتی ہے، تو ہم ڈالر پہ خریداری کرتے ہیں، تو اس سے 1 روپے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اور جتنی ہم دے سکتے ہیں پرائز نیچے کر سکتے ہیں۔ کون سی حکومت چاہتی ہے کہ جو پیٹرول پرائز بڑھے؟ آج خان صاحب نے 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک پبلک لوگوں کی باتیں فون پہ سنی، اور لوگوں نے یہی باتیں کی ہیں، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہی باتیں لوگوں نے کی ہیں پیٹرول پرائز، انہوں نے وضاحت سے سب چیزوں کے جوابات دیے ہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ زرداری صاحب کی طرح، نواز شریف کے صاحب کی طرح نہیں ہے کہ وہ MNAs سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، ہم تو عام آدمی کی جماعت ہے، ہم پہلی دفعہ عام آدمی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اس عام آدمی کو سمر کب جائے گا، اس کو روٹی سستی کب ملے گی، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ دیکھو سب سے پہلے آپ کو اپنی معیشت کو سٹیبل کرنا ہے، ایک تو ہم IMF سے جا کے پیسے بار بار لیں، اور پھر عوام کو تھوڑا ریلیف دے، لیکن آنے والے نسلوں کو ہم قرض میں ڈبو لیں تاکہ پاکستان آنے والے وقت میں دیوالیہ ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ ہم نے اس ملک میں اس حکومت میں آنے کا اس لیے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو اس قرضوں کی دلدل سے نکالیں گے، اور اس کے لیے تمام پاکستانیوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، تمام پاکستانیوں کو مشکل حالات سے گزرنا پڑی۔ اس تمام قومیں، اگر ترکی کی مثال لے لیں وہ ہم سے زیادہ قرض دار تھا، افغانستان کی مثال لے لیں ہم سے زیادہ قرض دار تھا، جاپان کی لے لیں وہ ہم سے زیادہ قرض دار تھا، بہت سارے ممالک یہ وہ ہیں جو ہم سے زیادہ قرض دار تھے، لیکن ان کے جب حکمراں ایماندار آئے تو قوم بھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اپنے تمام قرضے ختم کر لیے۔ سیم آج وہی پوزیشن ہے، عوام کو خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم یہ جو IMF کی تلوار جو ہمارے سر پہ انہوں نے لٹکا کے رکھی ہے پچھلے 40 سالوں سے، وہ ہم نے اتار کے وہ توق جو ہے وہ پھینکنا ہے، اس کے لیے آسان کام میں جواب لوں گا ایک بریک کے بعد۔ ایک بریک کا مجھے ویورز کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔